اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کثیرا اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا، رمضان کی یہ راتیں نصیب کی۔ رمضان کی ان راتوں میں ایک اچھی اللہ رب العزت نے ہمیں مصروفیت عطا کر دی، اپنی کتاب سے جڑنے کی، اپنی بات کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس نیت اور ارادے کی۔ اللہ، ہم نے دن میں آپ کے لیے روزہ رکھا، اللہ رات میں ہم آپ کے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ مجھے یقین ہے ہماری ان کوششوں کو دیکھ کر ہمارا رب ضرور ہم سے راضی ہوگا، ہمارا رب ضرور محبت سے ہماری طرف توجہ کرے گا، اسے ہم پر ضرور پیار آئے گا کہ میرے پیارے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں میری طرف مبذول ہوتے ہیں، میری کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم پر یقیناً اپنی رحم کا، اپنی توجہ کا، اپنی رحمت کا، اپنی شفقت کا مظاہرہ ضرور فرمائے گا۔ یقین جتنا پختہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت اتنی ہی اتنی ہی زور سے ہماری طرف متوجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو بنیادی بات یقین والا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہماری اس ایفرٹ کو، ہماری اس محنت اور کوشش کو، جو کہ بہت چھوٹی ہے، جو کہ بہت ناقص ہے، تھوڑی ہے، اللہ پاک اسے ضرور قبول کریں گے۔ اور چونکہ یہ خالص ہے، اور خالص تو تھوڑا سا بھی بہت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خالص کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ یاسین کا، اور سورہ یاسین کو ہم کی ابتدائی آیات کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں بھرپور کوشش کروں گی کہ کوئی بات ریپیٹ نہ ہو، لیکن قرآن تو خود بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے، اس لیے ممکن ہے کہ مجھ سے کچھ باتیں دوبارہ میری گفتگو کا حصہ بن جائیں، جس کے لیے میں معذرت بھی چاہتی ہوں سما خراشی کی، لیکن وہ میرے کنٹرول میں اگر رہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ وہ نہ ہو۔ آئیے تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ صدقت یا رب العالمین۔ میں نے پہلی 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان آیات تک ہم اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ بغیر دہرائے ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کے 2 ترجمے ممکن ہیں۔ پہلا ترجمہ، شہلا سختر اپنا مائک بند کر دیجیے۔ شہلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو پہلا ترجمہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ ان تک جو پیغام آیا تھا، ان کے باپ دادا تک، یہ اسے فراموش کر بیٹھے ہیں، تو دوبارہ انہیں انذار کرو، ان کو بتاؤ، ان کو تنبیہ کرو، ان کو بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یقیناً حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ تھی جو انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کی تھی کہ اللہ ان لوگوں میں سے ہی ایک ایسا نبی اٹھا جو ان میں سے ہو اور جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی کی حیثیت سے اٹھایا اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ گویا اب یہ بات اور اب یہ کام، یہ انبیاء والا کام میرا اور آپ کا ذمہ ہے۔ اچھا، وہ کام کیا ہے؟ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے، لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ ان کو خبردار کیجئے کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ، لقد حق القول، وہ قول حق کو بھول بیٹھے ہیں، فهم لا یؤمنون، اس لیے وہ ایمان بھی نہیں لاتے۔ اکثر لوگ قول حق کو بھول بیٹھے ہیں۔
اب یہ جو لفظ قول حق ہے یا حق القول ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں قصہ آدم و ابلیس پر کی طرف جانا پڑے گا، جو قرآن پاک میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، تاکہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میں کچھ باتوں کو مجبوراً پھر دہراؤں گی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، حضرت انسان کو تخلیق کیا، اور پھر آدم کو پھر ابلیس کو حکم دیا کہ تم اس کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو، تم اس کے سامنے اس کی جو حیثیت میں نے اسے دی ہے اسے قبول کر لو۔ شیطان نے استکبار کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ اس سے پہلے بڑا اچھا بندہ تھا، اس نے غرور کیا اور کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مٹی کا بنا ہوا، یہ مجھ سے کمتر، میں اس کو کیسے؟ وہ ایک سجدہ نہ کرنے پر راندہ درگاہ ہو گیا۔ ہمارے کتنے سارے سجدے اللہ تعالیٰ معاف کرے ادا ہوئے بغیر رہ گئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو جناب ابلیس نے انکار کیا اور پھر وہ راندہ درگاہ ہوا، لیکن وہ ظالم اللہ کو کا انکار، اللہ کے سامنے غرور اور تکبر کر کے اور اللہ کے سامنے نالائقی کا اظہار کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا اچھا اللہ میاں آپ اس کو مجھ پر ترجیح تو دے رہے ہیں، لیکن دیکھیے گا اس میں سے اکثر کو آپ ناشکرا پائیں گے۔ یہ وہ چیلنج تھا اس نے جو اللہ کو دیا، اس میں سے اکثر میجورٹی کو آپ ناشکرا پائیں گے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، اس نے نہیں کہا تھا یہ روزے نہیں رکھیں گے، اس نے یہ نہیں کہا تھا سجلہ بازی کا درس نہیں سنیں گے، نہ، اس نے کہا تھا آپ اکثر کو ناشکرا پائیں گے، وہ آپ کا شکر گزار نہیں ہوں گے، آپ ان کو دیتے بھی رہیں گے، آپ نے ان کو سب سے بڑی جو چیز دی ہے وہ مجھ پر فوقیت دی ہے، اس کے باوجود وہ ناشکرے ہوں گے، وہ نالائق ہوں گے، وہ آپ کو بھولیں گے، وہ آپ سے شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، آپ کا ان کی زندگی میں وہ مقام نہیں ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرے گا۔ یہ بات اپنے تئیں ابلیس اللہ رب العزت کو بتا رہا تھا کہ اس میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے بھی ایک بات کہی اور وہ ہے حق القول، کہ اچھا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، تو اپنی سی کر لے، جو تیرے ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ میں تجھے جہنم میں سے بھر دوں گا، جہنم کو تم لوگوں سے بھر دوں گا، لیکن اس میں ایسے بھی ہوں گے جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے۔ یہ وہ حق القول ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ نہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو اس بات کو مانیں گے۔ اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اس بات کو لے کر آئے، اللہ کے حکم کو لے کر آئے، کتاب کو نازل کیا گیا، اور رسول اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، اور لوگ دائیں بائیں سے کیا کریں، تم جھوٹے ہو، تم شاعر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ گویا یہ لوگ اسی پٹری پر، اسی کام پر چل رہے ہیں جو بات شیطان نے چیلنج کر دیا تھا۔ تو اللہ کا بھی جو حق القول تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، تو وہی بات یہاں دہرائی گئی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اس طرح کے ہیں اور یہ اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ہم شیطان کے پیروکار بنیں گے، اور وہ جو شیطان ہے تو ٹھیک ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کے اوپر وہ دفعہ لگ گئی ہے، وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی تھی شیطان کے سامنے کہ تم ان کو ورغلاؤ گے اور جو تمہارے ورغلانے میں آئیں گے میں ان سمیت تم کو بھر دوں گا، جو میرا انکار کریں گے، میری دعوت کا انکار کریں گے، میرے نبیوں کا انکار کریں گے، میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے اب تو یہ فیصلہ ہو چکا، ان پر وہ دفعہ، ان پر جرم کی وہ شک لگ چکی، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ کہیں بات الجھ تو نہیں گئی؟ ہم بات سمجھ رہے ہیں نا کہ کس بات کو یہاں حق القول کہا گیا ہے اور کیا رویہ تھا کفار مکہ کا رسول اللہ کے ساتھ، اور کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے کہا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اسی کے پیروکار ہیں وہ جس نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ اچھا پھر ایک اور بات جو پہلو اس بات کا نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پوری کوشش کے باوجود لوگ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک محدود تعداد 72 لوگ ہیں جو نکل کر مکہ سے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو سپورٹ کر 10 سال کوئی نبی محنت کرے، کوئی نبی اور صرف وربل محنت نہیں، اپنے اخلاق سے وہ سارے واقعات یاد کر لیجیے گا، کوڑا پھینکتے ہیں لوگ، آپ جا کے خیریتیں پوچھتے ہیں، آپ ان کی مزدوریاں کرتے ہیں، آپ ان کی محبت سے پیش آتے ہیں، آپ ان کے اخلاق کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ امانتیں رکھتے ہیں، یہ
ظالم لوگ وہ تھے، آخری دن تک امانت رسول اللہ کے پاس رکھوانی ہے مگر آپ کی بات نہیں ماننی۔ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جب یہ معاملہ ہوا کہ ایک بڑا عرصہ گزر گیا اور لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، تو اللہ نے دلجوئی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذرا تھپکی دی کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں، اصل میں ایک بہت اچھی بات ایک مفسر نے لکھی ہے کہ جو شریف النفس انسان ہوتا ہے نا، جو اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، جو خیر پہ ہوتا ہے، جو حق پہ ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں سب سے پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میرا رول اس کامیابی یا ناکامی میں کیا ہے، اور خاص طور پہ ناکامی میں، کہ اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تو میں دیکھوں کہیں اس میں کوئی میری وجہ تو نہیں بن رہی۔ اور جو ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے کندھے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بچہ اگر فیل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے میں فیل ہو گیا کہ صبح آپ نے مجھے صحیح وقت پر نہیں اٹھایا تھا، میں اسکول نہیں پہنچ سکا، دیر ہو چکی تھی ٹینشن کی وجہ سے، میں لکھ ہی نہیں سکا، پیپر ہی نہیں یاد ہوا مجھے، یہ ہے وجہ، بجلی نہیں آتی میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنے بہانے آپ کو دے دے گا اپنے فیل ہونے کے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجبور ہو جائیں گے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ۔ اور جو شخص خود ذمہ دار ہوتا ہے وہ ہر ناکامی یا ہر مسئلے میں وہ دیکھتا ہے کہ میرا رول کیا ہے، کہیں میری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے کہنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، میرے ان کو بات پہنچانے میں کوئی فرق آ گیا ہو، میں شاید اپنی بات کہہ نہیں پا رہا، اس لیے یہ ابھی تک میری دعوت کو، میری بات کو نہیں مان پا رہے، نہیں سنتے، نہیں اختیار کرتے، میرے اپنے بھی نہیں مانتے، میرے قریبی بھی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، میری دعوت کو نہیں قبول کر لے، میرا نیکسٹ ڈور نیبر، میرا چچا، وہ بھی میرا مذاق اڑاتا ہے، میری پکتا ہوا کھانا، میں اس واقعے کو میں بھول نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا کے گھر کے بیچ میں ایک ہی دیوار، ابو لہب کا ذکر میں کر رہی ہوں، ایک ہی دیوار تھی، اور وہ آپ کا پڑوسی تھا۔ رسول اللہ کے گھر کافی دنوں بعد کہیں سے گوشت آیا اور وہ گوشت پک رہا تھا، دیوار کے سائے میں چولہا بنا کر ہماری اماں خدیجہ وہ گوشت پکا رہی تھیں، اور ان ظالموں نے کیا کیا کہ دیوار کے اوپر سے اس میں کچرا پھینک دیا۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا جن لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے حق کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کو طلاق صرف اس وجہ سے ہوئی تھی، تمہارا باپ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ رسول اللہ کس طرح ستائے گئے، اور آپ نے وہ ساری تکلیفیں سہی تو آج اسلام ہم تک پہنچا۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے اس خراب ترین صورتحال میں بھی اپنا رول دیکھا، آپ نے اپنے آپ کو جانچا کہ کہیں مجھ سے تو، میرے عمل میں تو نہیں کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ، آج یقین کیجئے ہم بحیثیت امتی اس سے کوسوں دور ہیں۔ آج اگر ہمارے درمیان اگر ہماری دعوت، ہمارے مطلب پہلے دن ماشاءاللہ 56 لوگ تھے، آج 34 لوگ ہیں صرف، تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے گا بھائی لوگ تو توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، بھائی کسی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کس طرح کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں۔ ہم سارا بلیم دوسروں پہ ڈالیں گے۔ ہم میں سے کوئی فرد یہ نہیں سوچے گا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، میں نے کتنے لوگوں کو وقت سے 5 منٹ پہلے جا کے الرٹ کیا کہ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ اس کوشش کو کیا، میں نے کتنے لوگوں کو کوئی بھی نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں سوچے گا، میں بھی نہیں سوچوں گی، میں بھی یہ کہوں گی پتہ نہیں کیوں نہیں آتے لوگ، بھائی لوگ ہی نالائق ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، میں نے کل بات یہاں ختم کی تھی کہ ہم تبلیغ کے انداز سیکھیں گے سیرت سے، تو پیارے نبی اپنا جائزہ لیتے تھے، میرے عمل میں کہاں کوتاہی ہے، میرے کہنے میں کہاں کوتاہی ہے، میری بات، میں اپنی کسی بات کے لیے، میں اپنے گھر کسی دعوت کے لیے، میرے تقریب کے لیے، میری کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے میں لوگوں کو کس طرح انوائٹ کرتی ہوں، میں اللہ کے لیے لوگوں کو کس طرح انوائٹ کرتی ہوں، میرا کہنا، میرے الفاظ کا چناؤ، میری محبت، میرا لہجہ کیسا ہوتا ہے جب میں اللہ کے لیے بات کر رہی ہوتی ہوں، یا جب مجھے یہ لگتا ہے اللہ کا کام ہے، لوگوں کو خود ہی سیریس ہونا چاہیے۔ بھائی رمضان ہے، اب کتنا لوگوں کو جگائیں، بتائیں کیا کیا کہیں، ہم الجھ رہے ہوتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اس میں اپنے حصے کا کام ڈھونڈے کہ کہیں میری کوتاہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ کار یہ تھا۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ نہیں سدھر رہے ہیں؟ اللہ کو کہنا پڑا، اور یہاں بھی اللہ آپ کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو، میں تو پہلے ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ شیطان کا جو ساتھ دے گا، میں اس کے ساتھ شیطان کے ساتھ اس کو بھی جنت میں بھر دوں گا، جہنم میں بھر دوں گا، تو یہ لوگ تو اپنی اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ دکھی نہ ہو، لیکن رسول اللہ کو بہرحال اس کا بہت قلق تھا، اور آپ کو اس کی بہت فکر تھی کہ لوگ کیوں اسلام کی طرف، اللہ کی دعوت کی طرف نہیں آ رہے۔ آئیے
پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں، سورہ یاسین کو میرے اور آپ کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہماری کوششیں رنگ نہیں لاتی؟ کیوں ہماری بات میں وہ وزن نہیں رہ گیا؟ کیوں ہماری دعوت میں، ہماری پکار میں وہ سوز نہیں رہ گیا کہ کوئی آتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں؟ اس وقت کیا آبادی ہے، اس وقت میں اور آپ، یہ کتنا، میں سمجھتی ہوں دنیا کا آسان ترین اس وقت یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون میں، اپنے بستر پہ ٹانگیں پھیلائے آرام سے اپنے فون کو کان سے لگائے سن سکتی ہوں، پروگرام اٹینڈ کر سکتی ہوں، دورہ قرآن کر سکتی ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں، کسی بھی چینل، کسی بھی ذریعے سے. ضروری نہیں کہ یہ صرف میری کلاس کا ذکر ہو. لیکن پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ میں سے ہر فرد کرے گا جی میں تو کر رہا ہوں الحمدللہ، آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ صبح بھی میں نے کلاس لی ہے، پھر دوسری بھی لی ہے، پھر تیسری بھی لی ہے، پھر میں نے فلانے لیکچر بھی سنے، پھر بھی آپ سنائی جا رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے. اپنا اپنا تو ہم سارے کر رہے ہیں، اپنے اپنے کے لیے تو ہم سب لگے ہوئے ہیں. کیا کسی اور کے لیے بھی یہ محنت اور کوشش کی؟ کسی اور کو بھی لائے، کسی اور کو گھسیٹا؟ اور اس کسی اور کو میں سے مراد، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ افغانستان میں کسی کو گھسیٹ کے لے کے آ جائیں اور وہ آپ کی کلاس میں شریک ہو جائے. نہیں، آپ کے اپنے، آپ کے پیارے، آپ کے گھر میں رہنے والے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے محلوں میں، آپ کے فرینڈز، آپ کی اولادیں، وہ جو ہمارے اپنے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں موٹیویٹ کر پاتے، ہم ان کو بھی نہیں لا پاتے. اور پھر سب سے جو اس میں جو فکر کی بات ہے نا، وہ یہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اور اس پہ ناکامی پہ ہمیں کوئی احساس بھی نہیں، اور نہ ہم نے اس کام کی اہمیت کو کبھی سمجھا کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے. میں بس ایک یاد دہانی کرا دوں، یہ سورہ یاسین ہے، اور یہ اس وقت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جب انسان کی جان حلق میں آ جائے. اپنے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھو. یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو ریمائنڈر دو کہ تم نے صرف اپنا اپنا سوچا تھا یا ارد گرد دائیں بائیں کا بھی سوچا تھا؟ تم نے کبھی کسی اور کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کی تھی؟ یقین جانیے اگر ہم اس کوشش میں لگ جائیں، اگر ہم اس کوشش میں مصروف ہو جائیں، ہمارا اپنا ایمان بھی بچے گا اور دوسروں کا بھی بچے گا. اور اگر ہم صرف سیلف سینٹرڈ ہو کے اپنے دین، اپنی نماز، اپنی تسبیح، اپنا ذکر، اپنا افطار، اپنی سحری، اپنا روزہ، ہم صرف اس میں لگ گئے، تو پھر مجھے بھی بہت سے کام ہے، آپ کو بھی بہت سے کام ہے، ہر کوئی اپنا معاملہ خود سنبھال لے اور دیکھ لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا فیصلہ کرے. موت کے وقت جب یہ ریمائنڈر ہمیں دیا جا رہا ہو کہ کیا وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد تھے، آپ کی دعوت ان تک پہنچی تھی، آپ نے ان تک دعوت امت، میں نے جب یہ بات کہی تھی بڑے آرام سے میں کہہ کے گزر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کے طور پہ مبعوث کیے گئے، آپ کو ڈیوٹی اسائن کی گئی، آپ کے بعد یہ کام امت کا ہے، میرے اور آپ کا ہے. تو کیا نبیوں والا یہ کام ہم اتنی سیریسلی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی میں ٹاپ پرائرٹی پر ہے؟ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا مشن سمجھا ہوا ہے، یا یہ ایک پارٹ ٹائم جاب سے بھی نیچے کی کوئی چیز ہے، اس لیے کہ اس کی ارننگ کچھ بھی ابھی نہیں ہونی ہے، اس کی ارننگ انشاءاللہ آگے جا کے ہمیں وہاں ملنی ہے. تو کیا اس کام کو ہم نے اپنی لیس پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے، یا یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے؟ فیصلہ آپ کا اور میرا ہے. ہم میں سے کوئی کسی کو چیک نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی کسی کو ٹٹول نہیں سکتا، اس کو ایگزامن نہیں کر سکتا، اس پہ الزام نہیں لگا سکتا کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم یہ کم کر رہے ہو اور میں زیادہ کر رہی ہوں. ہمیں سے ہر فرد اپنا جائزہ خود لے لے. پھر یہی میں آپ کو وہ حدیث بھی سناتی چلوں، بات ذرا اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. احتساب کیا ہے؟ اپنے اوپر چیک رکھنا، کیا میری ڈیوٹی کیا تھی، میرا کام کیا تھا، مجھے کیا کرنا تھا، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا، مجھ پر روزے کیوں لازم کیے گئے، اور میں کیا کر رہا ہوں. اچھا جناب، اگلی آیت مبارکہ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں. میں نے آپ سے کہا یہ آیات رسول اللہ کی دلجوئی کے لیے آئیں کہ دیکھیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں، پوری محنت سے کر رہے ہیں، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں. اب ہم نے توق ڈال دیے ہیں سمرات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو توق ہے، مفسرین نے لکھا کہ جس چیز کو توق کہا جا رہا ہے، بیڑی کہا جا رہا ہے، جکڑن کہا جا رہا ہے، یہ ان کی اپنی ہڈ دھرمی ہے. یہ کوئی فزیکلی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے اوپر جکڑا ہوا نہیں ہے کہ کوئی ان کو کسی چیز میں کس دیا ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی ہڈ دھرمی ہے. ہڈ دھرمی بھی گلے کا توق بن جاتی ہے، ہڈ دھرمی بھی گلے کا پھندا بن جاتی ہے. آپ نے اور میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے، کچھ ہڈ دھرم لوگ ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ حق کو بھی نہیں قبول کرتے، وہ خیر کی بات کو بھی نہیں قبول کرتے، کبھی کبھی تو اپنے فائدے کی بات کو بھی نہیں قبول کرتے. آپ جا کے ان سے کہیں گے آپ کے فائدے کی چیز، نہیں نہیں رہنے دیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی، نہیں لینا نہیں لینا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات، جائیں. وہ بالکل آپ کو اس طرح ٹکرا دیں گے.
زمانوں تک وہ کسی خیر کی بات کی طرف آتے ہی نہیں ہے. بھائی مجھے نہیں پسند، میں نہیں کروں گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے نہیں کرنا ہے. وہ اس بات کو ٹال رہے ہوتے ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں. زندگی میں کتنا عرصہ ہم نے ہٹ دھرمی سے گزارا. میں اگر آپ سے شیئر کروں، مجھے تو اللہ تعالیٰ بہت معافی کا معاملہ میرے ساتھ رکھے. ایک طویل عرصے تک جب مجھ سے کہا جاتا رہا کہ آپ یہ صبح میں دورہ قرآن کریں تو میں معذرت کر لیتی. جانتے ہیں وجہ کیا ہوتی تھی؟ میں صبح نہیں اٹھ سکتی، مجھے بہت نیند آتی ہے. وہ جو سحری کر کے پراٹھے کھا کے سونے کا جو مزہ ہے نا، تو وہ بہت مشکل ہے کہ اب میں 9 بجے 10 بجے اٹھ کے، میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی. آنکھ بالکل مشکل ہوتا ہے اس وقت. 12 سے پہلے تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. زمانوں تک یہ حال تھا. کہا گیا یہ ذمہ داری ہے، زندگی کا بہترین وقت جا رہا ہے، کب کریں گے یہ کام. اب سوچتی ہوں اسی عالم میں مر گئی ہوتی تو میرا کیا بنتا. پھر وہ 2005 کا زلزلہ آیا، پھر آنکھیں کھلی. اوہو، یہ تو بڑی تیزی سے وقت سرکتا چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ تھے، ایک سحری کر کے لیٹے اور اس کے بعد اٹھنا نصیب نہ ہوا. تو یہ اپنی ہٹ دھرمیاں ہوتی ہیں، اور اس ہٹ دھرمی کو ہم بڑے خوبصورت لیبل لگاتے ہیں. مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں یہ کر نہیں پاؤں گی، ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا خیال ہے میں اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتی. یہ وہ دلیلیں ہوتی ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے. اور پھر جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہم بڑے آرام سے وہ سارے کام کر لیتے ہیں. انسان خیر کے کاموں کے لیے خود کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں ڈیزائن جس کام کے لیے کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے، تم یہ کر سکتے ہو. پھر میں آپ کون ہوتے ہیں ہم یہ کہنے والے؟ نہیں نہیں، میں اس چیز کے لیے نا ابھی مینٹلی تیار نہیں ہوں، میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی، میں یہ کر نہیں سکتی. یہ آپ ہی لوگ کریں. ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے نا. اور پھر غصہ بھی آتا ہے مولویوں پہ. ٹھیکہ دیا ہوا ہے، مولوی کریں گے بھائی اس کام کو، یہ ان کا کام ہے، یہ اللہ کے دین کی طرف بلانا یا کچھ اور اللہ کے دین کا نفاذ کرنا، یہ ان کا کام ہے. مولوی ہو تم کرو بھائی، ہمارے پاس تھوڑی ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانے ہو رہی ہے. تھوڑیوں تک یہ جکڑے ہوئے ہیں اور بڑی تفصیل اللہ میاں نے اس کی بتائی ہے، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. سر اٹھائے کہ یہ جو چیز ان کے گلے میں پڑے، اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں تو فار ایگزامپل پھانسی کا جیسے پھندا ہوتا ہے نا، اور سامنے کی طرف اس کی نوٹ ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی سامنے سے اونچا کر کے باندھ دے، ابھی لٹکایا نہیں گیا، ابھی صرف گلے میں وہ پھندا ڈال کے اونچا کر دیا، تو چہرہ انسان کا کیسے بن جائے گا کہ وہ صرف وہ نہ آگے اوپر کی طرف صرف اس کی نظریں ہوں گی، نہ سامنے دیکھ سکے گا، نہ پیچھے دیکھ سکے گا، اس کی گردن ایک جگہ رک جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اس سارے جو کیفیت ہے اس کو کہا گیا کہ وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اور یہ جو ان کے سر کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ غرور اور تکبر اور نخوت کی وجہ سے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو ان کی گردن کا طوق بنا دیا ہے. اور اس سب کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا، ایسے تم فکر نہیں کرو، یہ ہے ہی ایسے. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، مطلب ان کو قرآن سن کر اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کفار مکہ کی. یہ قرآن سن رہے ہیں کس کی زبان سے؟ میرے آپ کے کسی مولوی کسی عالم کی زبان سے نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں. رسول اللہ ان لوگوں کو، ظالموں کو قرآن سناتے ہیں. ان اللہ کے نبی سے سن کر بھی یہ لوگ اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہے. کیا فیوچر؟ اللہ نے ایک ایک بات بتا دی، تمہارے اس عمل کا یہ نتیجہ ہوگا، میں جہنم سے بھر دوں گا. وہ شیطان جس نے تمہیں بھٹکایا ہے 7 مرتبہ اس کا ذکر کر دیا قرآن میں، لیکن یہ پھر بھی اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہے. اللہ میں کہہ رہے ہیں ان کے سامنے ایک دیوار ہی کھڑی ہو گئی ہے. جو شخص دیکھتے بوجھتے، آپ کو میں ایک مثال دوں. یہ جو لوگ ڈرگ کے یا یہ لوگ جو گٹکے اور اس طرح کی چیزیں ٹوبیکو کھا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو پتا نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سگریٹ کی ڈبی جو خرید کے لاتا ہے اس کے اوپر توبہ استغفار اتنی خراب سی ایک پکچر پرنٹڈ ہے، جو ماؤتھ کینسر والے، جو لوگ گالوں کا کینسر ان کا ہو جاتا ہے، ان کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی. کیا ان کو پتا نہیں ہوتا ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی وہ ساری، بالکل یہی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے اس کا فیوچر کیا ہے، اس کی اس گناہ کا، اس غلطی کا، اس بات کا کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، اسے پتا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو بچ جاؤں گا. ارے بھائی چھوڑو، یہ جنت ونت دیکھی ہوئی ہے، یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے سب کو ٹال دیتا ہے. ایک دیوار ہم نے ان کے پیچھے کھڑی کر دی. آگے کی دیوار کا مطلب فیوچر. ان کو اپنا وہ
لازمی جو فیوچر ہے، جو ان کو پیش آنے والی زندگی ہے، یہ اس کو دیکھ کر کچھ نہیں سیکھتے. میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا اور آپ کا جائزہ ہم لوگ لے لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ایک ایک چیز کا کیا بدل اور ریوارڈ ملنے والا ہے. غیبت کا کیا انجام ہونا ہے، جھوٹ کا کیا ہونا ہے، طنز کا کیا ہونا ہے، اللہ کی دعوت سے انکار کرنے کا کیا ہونا ہے، غرور کا کیا ہونا ہے، تکبر کا کیا ہونا ہے، شرک کا کیا ہونا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا؟ کوئی بندہ اس میں ایسا موجود ہے جو کہے مجھے نہیں پتا اس کا کیا انجام ہونا ہے، یہ پتہ نہیں بڑا کوئی مشکل سی چیز. سب پتا ہے نا، پھر بھی وہی ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. اب یہاں میں آپ سے کو یہ کلیئر کرتی چلوں کہ ہمیں ہمیشہ، میں خود بھی اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ہم سے ہو جاتی ہیں. ہو جانا اور بات ہے، پلان کر کے کرنا اور بات ہوتی ہے. ہم سے کسی گناہ کا سرزد ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً معاف کرے گا. وہ بہت محبت سے ہمیں کلین کر دے گا. وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے دفع کرتا رہتا ہے. وہ ہمیں کبھی بیماریاں دے کے، کبھی اور تنبیہات دے کے، پریشانیاں دے کے، آزمائشیں دے کے ہمارے ان گناہوں کو صاف کرتا رہتا ہے. کلیننگ کا عمل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی چھوٹے چھوٹے گناہ اس وقت کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں جب ہم انہیں اپنی مرضی سے، اپنی ول سے، اپنا حق سمجھتے ہوئے کرنا شروع کر دیں. بھائی ہاں تو وہ ایسے ہیں تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اسے اپنا حق سمجھا، آپ نے اسے رائٹ سمجھا. اور اگر آپ نے اس کو اپنا رائٹ سمجھ لیا ہے گناہ کرنے کو، تو پھر وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. کبیرہ اور صغیرہ کی یہ ڈیٹیل ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کس چکر میں ہوتے ہیں، کون سے گناہ کبیرہ ہیں کون سے صغیر ہیں. ایک چھوٹا سا گناہ بھی اگر اللہ کو چیلنج کر کے کیا جا رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ایک بڑا گناہ بھی بھول چوک سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد شرمندگی ہے، اس کے بعد معافی ہے، اس کے بعد رونا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے سوری کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اچھا جناب، ایک دیوار ان کے آگے ہے، وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھتے. اس کتاب موجود ہے، کتاب میں ان کے فیوچر کی پوری ڈیٹیل میں دے رہا ہوں. مکی صورتیں ساری کی ساری توحید اور اس کے بعد آخرت پر ہے، توحید اور آخرت، توحید اور آخرت پر ہے. یہاں تک کہ حضرت کچھ سورہ مبارکہ ایسی نازل ہوئی جن میں بہت تواتر سے آخرت کا ذکر تھا، آخرت کا منظرنامہ تھا. تو حضرت ابوبکر نے نوٹ کیا کہ رسول اللہ کے بال بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پیارے نبی سے پوچھا کہ آپ کے بال میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں. اس پہ اللہ کے نبی نے کہا سورہ ہود اور اور یہ جو دیگر مکھی صورتیں اس کے ساتھ نازلین، سورہ ہود اور اس کی دوسری بہن جو صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان سب میں جہنم کا تذکرہ تھا. ان کے ذکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا، فکر مند کر دیا اتنا کہ فزیکلی آپ کے بال بھی، اور یہ بات بالکل آن ریکارڈ ہے کہ اسٹریس سے اور ٹینشن سے بہت زیادہ جب آپ غور کر رہے ہوں تو بالوں پر اثر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مستقبل نہیں دیکھ رہی اپنا. اللہ کا نبی تو پریشان ہو رہا ہے جہنم کا تذکرہ سن کے، پڑھ کے. آپ کے تو بال سفید ہو رہے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈیتھ بیڈ پہ لیٹ کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اگر کسی نے یہ بتایا کہ فیوچر اللہ نے بتا دیا تھا، پلاننگ کر لی تھی، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی. پیچھے کی دیوار، ہسٹری سے یہ کوئی سبق نہیں لیتے، یہ ماضی کی طرف جاتے ہیں تو بس تفریح کر کے آ جاتے ہیں. بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ ہم آثار قدیمہ کی طرف جاتے ہیں، موئنجو دڑو جاتے ہیں، وہ مہر گڑھ جاتے ہیں، شکر گڑھے کے مہر گڑھ ہے وہاں جاتے ہیں، ایجپٹ جاتے ہیں، رام مصر دیکھتے ہیں. ہم اسے تفریح سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، اللہ نے اس ہسٹری کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس سے عبرت لیں. ہم سے پہلے موئنجو دڑو اتنا ڈیولپ تھا کہ ان کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ابھی تک سمجھ سے بالا ہے کہ اتنا شاندار انہوں نے کیسے مینج کر لیا تھا. پڑوس میں لڑکانا ہے جس کا بدترین حال ہے، جو 21ویں صدی کا ہونے کے باوجود بھی، جہاں کے سارے حکمران طبقہ ہونے کے باوجود بھی جس کا بدترین حال ہے سیوریج سسٹم کا، اور اس کے پڑوس میں موئنجو دڑو ہے جہاں 5000 سال تک. ہم فخر کس پہ کرتے ہیں؟ او جی ہماری بولی، ہماری زبان، ہمارے علاقہ، ہماری کلچر 5000 سال پرانا ہے. ہم اتنے پرانے، ہم اتنے کیا کہنا چاہیے بڑے وہ لوگ ہیں، ہسٹری والے لوگ ہیں، اور ہمارا بڑا شاندار کلچر ہے. اور اس کلچر کے نتیجے کے طور پہ آج کے دن میں تمہارے لڑکانا کا کیا لگے ہمیں کوئی نہیں کہے گا.
ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، ماضی سے کچھ اخذ نہیں کرتے، ماضی سے کچھ لینے کی کوشش نہیں کرتے، بس ماضی پہ پراؤڈ، ماضی پہ گھوم کے آ جانا. وہ مجھے دڑو اب تفریح کی جگہ بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں گھوم کے آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں گھوم کے آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں، اس پہ تصویریں لیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، لوگوں کو جلاتے ہیں، او جی ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہوا، ہم نے تو وہ بھی دیکھا، ہم نے وہ بھی دیکھا ہوا. ماضی سے یہ لوگ سبق نہیں لیں گے. ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، ماضی موجود ہے، کس نے کیا کیا اور اس کا کیا نتیجہ بھگتا یہ موجود ہے. فرعون کا پورا قصہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا پورا ذکر موجود ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر موجود ہے، حضرت صالح کا ذکر موجود ہے، حضرت نوح کا ذکر موجود ہے. سارے ذکر موجود ہیں، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، حضرت شعیب کی قوم نے کیا کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی، ان کا کیا حشر کر دیا میں نے. سب پڑھ کر یہ پھر بھی نہیں مان رہے. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. تو جب انسان اللہ سے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف توجہ نہ کرے یا اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہ جو سورہ بقرہ میں بتاتی ہے نا سمن بکمن، اللہ تعالیٰ بس ان کو اندھا گونگا بہرا کر دیتا ہے، بس ٹھیک ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ فزیکلی اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ان کو اثر انداز کر ہی نہیں ہوتی. ہمارے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی وہ ٹوبیکو کھا رہے ہیں، زہر، ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے سن ہو گئے، وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اب رہنے دو، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، اور ہو گیا جو ہونا تھا. یہ وہ ساری باتیں جو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے. اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی کو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بس تم تبلیغ چھوڑ دو، بس رہنے دو، دفع کرو، یہ تمہارا چچا ایسا ہے، تمہارے اور خاندان کے لوگ ایسے ہیں، تمہارا معاشرہ ایسا، تو چھوڑو، رہنے دو ان کو. ایسی بات نہیں ہے. ان سے کہا گیا کہ تم اپنا کام کرتے رہو اور ان کی روش سے دل شکستہ اور مایوس ہو کر اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اسی ہجوم، اسی 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 جو لوگوں کا معاشرہ ہے، اس میں سے ہی وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور نصیحت قبول کرنے والے ہوں گے. تو اصل میں ہمارا کام اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کو چھانٹ کر الگ کرنا اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف بہت محبت سے بلانا، دعوت دینا، اللہ سے جوڑنا ہے. یہ وہ کام ہے جو انبیاء کا کام تھا، یہ وہ کام ہے جو آپ کا اور میرا کام ہے. کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ایک ایک فرد کا یہاں موجود نام لے کر کہتی اسما یہ آپ کا کام ہے، اور یہ ہما طارق یہ آپ کا کام ہے، فہمیدہ یہ آپ کا کام ہے، جویریہ یہ آپ کا کام ہے، جوہی یہ آپ کا کام ہے، کرن یہ آپ کا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو مجھے بھی کرنا ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ کو بھی کرنا ہے. کیا کام؟ اپنے لوگوں کے رویے سے مایوس ہو کر کام نہیں چھوڑ دینا، بلکہ اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے. اور جو بھلے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں لگتا ہے وہ بالکل ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، محبت کے ساتھ، لیکن نفرت چھوڑنا، ان پہ جاتے جاتے دو لانتے بھیج کے جانا، یہ شیوا اور طریقہ انبیاء کا نہیں تھا، یہ ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ طے ہے محبت فاتح عالم. کوئی شخص اگر آپ کی بہت ساری محبت کے جواب میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ اپنی کوشش کر کے پھر اپنی توجہ، پھر ایک دو باتیں، ایک تو یہ کہ ان ہی لوگوں پہ پھر نہ لگے رہیے، بھئی یہ مان بھی نہیں رہے، ہم بھی نہیں چھوڑ رہے، چلتے جائیں گے ایسے ہی. پھر اپنی انرجیز بچائیے اور دوسرے لوگوں کی طرف بڑھ جائیے. ان کو چھوڑے نہیں، ان کو زمانے اور معاشرے کے حوالے نہ کر دیں، ان سے نفرت نہ شروع کر دیں، ان کو بھی اپنے لوپ پہ رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جائیں. اور آپ دیکھیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں اور پھر ہمیں نئے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے یہ سب اس کے لیے جو کام کرنا چاہے. ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو. تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے. اللہ میں بہت پیار سے تھپکی دے رہے ہیں اپنے محبوب کو. تم کس شخص کو بلا سکتے ہو؟ جو نصیحت کی پیروی کرے. دیکھیے نصیحت کہیں کی جا سکتی ہے، پیروی کرنا اس شخص کا کام ہے جو خود اب آپ کسی کے منہ میں اگر نوالا بھی ڈال دیں اور وہ چیو نہ کرے تو بتائیے اس کو کہاں سے انرجی ملے گی؟ اب اس سے زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ چبا بھی دیں تو بھی ہضم تو خود اسی کو کرنا ہے، نگلنا تو خود اسی کو ہے نا. تو ہم نصیحت کر سکتے ہیں، ہم اپنے منہ سے بہت اچھے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، لیکن تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے. تو رسول اللہ کے لیے بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اس کو تم کہہ سکتے ہو جس میں دو کوالٹیز ہو. نمبر 1 نصیحت کی پیروی کرے، نمبر 2 بے دیکھے رحمان سے ڈرے. یہ وہ بڑی پیاری بات ہے جو ابھی ہم سورہ رحمان میں بھی پڑھ کر آئے ہیں نا، بے دیکھے اللہ سے ڈرنا.
دیکھ کر تو سب ڈر جاتے ہیں، سر پہ آ کے پڑتی ہے، زمین ہلنا شروع کرتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سارے مان جاتے ہیں، سارے سجدوں میں پڑ جاتے ہیں، سب کے ہاتھ میں تسبیحات آ جاتی ہیں۔ بے دیکھے رحمان کو ڈرے، وہ اللہ نے بھی کوئی وارننگ شو نہیں کی اور میں اس سے ڈرتی ہوں۔ اس اللہ نے ابھی میرے ہاتھ پاؤں نہیں روکے، میں اس اللہ سے ڈرتی ہوں۔ ابھی میں صحت کی حالت میں ہوں، میں پھر بھی اس کے لیے صدقہ کرتی ہوں، میں اسے یاد رکھتی ہوں، میں اس کے احسانات کو یاد کرتی ہوں، میں اس کی شکر گزار ہوتی ہوں، میں اس کے لیے اپنا وقت دیتی ہوں، اپنی صلاحیتیں دیتی ہوں، اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر رکھتی ہوں، میں اس کی غلام بن کے رہتی ہوں۔ بے دیکھے رحمان، دیکھ کر تو پھر سورہ یاسین میں ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ جب انسان کے سامنے سارا معاملہ کھل کے آ جائے گا تو انسان کیا کہے گا؟ اللہ میاں 1 منٹ دے دیجئے، دنیا میں بس تھوڑا سا بھیج دیجئے، دیکھیں میں کیسا آپ کو نیک ہو کے دکھاتا ہوں۔ اصل مزہ تو تب ہے نا جب بے دیکھے کوئی رحمان سے ڈرے۔ اور کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، ڈرنے کے لیے بھی کہا گیا رحمان سے ڈرنا۔ کہہ سکتے تھے نا اللہ میاں جبار سے ڈرنا، قہار سے ڈرنا، نہیں، کہا رحمان سے ڈرنا۔ میں بہت پیار کرتا ہوں اور تم میری محبت میں مجھ سے میرے لیے کچھ کر جاؤ نا، یہ ہے نا مزے کی بات۔ ایسے تھوڑی میں اپنا عذاب دکھا دوں، اپنی جہنم دکھا دوں، اپنی سختیاں دکھا دوں، پھر تم سارے سیدھے ہو جاؤ، تو ایسے نہیں۔ آج کی بات کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ میاں ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجیے، بہت ساری محبت دے دیجیے، ہمارے دل اپنی محبت سے بھر دیجیے، ہمارے دل نرم کر دیجیے۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی رحمت سے انہیں نرم کر دیجیے، قرآن کی برکت سے انہیں ہدایت ماننے اور سننے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو تازہ کر دیجیے، ہمیں قلب سلیم عطا کر دیجیے، اور ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کی محبت میں ہر کام کرنے والے ہوں۔ یہاں جو ڈر ہے نا وہ ڈنڈے والا ڈر نہیں ہے، وہ کون سا ڈر ہے؟ وہ محبت کا ڈر ہے۔ اللہ کی محبت نہ مجھ سے روٹ جائے، اللہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ محبت روٹنے کا جو ڈر ہوتا ہے نا، کسی کی محبت مجھ سے کم نہ ہو جائے، اس میں انسان وہ سب کچھ کر جاتا ہے جو شاید کسی اور پنشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو۔ اس میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے کہ میری محبت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں محبت کو کھو نہ دوں، میں اس نظر کو نہ کھو دوں جو میرے لیے اٹھتی ہے، میری طرف ہوتی ہے، جو توجہ میری طرف ہوتی ہے، میں اسے ہمیشہ اپنی طرف رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ کیا نہیں کر جاتے، جان تک دے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو کیا ہے مجھ سے؟ بس بے دیکھے رحمان سے ڈرو۔ اگر ایسا کرو گے تو نصیحت اثر کرے گی، اور نصیحت پر تم عمل پیرا رہو گے تو پھر 2 چیزیں ہیں جو تمہیں ملنے والی ہیں، شاندار 2 ریوارڈز، مغفرت اور اجر کریم۔ انشاءاللہ مغفرت اور اجر کریم ان دونوں پر ہم کل بات کریں گے۔ میں جلدی ذرا اس لیے کرتی ہوں کہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میری دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے جو میرے گھر میں خواتین آئیں گی، اس لیے میں اس پروگرام کو ختم کرتی ہوں اور اگلے 5 سے 10 منٹ میں واپس سے اپنے ان ساتھیوں کے پاس جاتی ہوں جہاں دوبارہ کلاس شروع ہونی ہوتی ہے۔ تو آج کی بات کو یہی روکتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ میں ہم پر رحم کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیجئے، ہم پر، ہمارے والدین پر، ہماری اولادوں پر اپنا خصوصی فضل عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا منہ نہ موڑ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے حوالے نہ کر دیجئے گا، ہمیں بس اپنا بنا کے رکھیے گا۔ ہم آپ کے ہیں، ہم صرف آپ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ ہماری چھوٹی نیکیوں کو ہمارے حق میں قبول کر لیجئے گا، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے ہر غم کا علاج بنا دیجئے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔